بانی پی ٹی آئی نے سائفر اور توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف اپیلیں دائر کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ سے سزا کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا. کیس کے حتمی فیصلے تک سزا معطل کر کے رہائی کی الگ درخواست بھی دائر کر دی. شاہ محمود قریشی نے بھی سائفر کیس میں سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. 10 سال قید کی سزا کالعدم قرار دینے کی استدعا. جنرل فیض کی بات کی. دوسرا تو جنرل فیض پشاور کے کور کمانڈر تھے, ان کا کوئی رول نہیں تھا. اس عدم اعتماد کا سب سے بڑا فائدہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ملا. 4 وزارتیں انیسویں میں جب مولانا فضل الرحمان نے جو ڈیر اسماعیل خان سے سیاسی سفر شروع کیا اسلام آباد تک اور پھر ترکی اور بینکاک تک پہنچے, تو وہ جو ہے مرونمینہ تھی پی ڈی ایم کی حکومت میں آنے کے بعد جب ان کو وزارتیں ملی. تحریک عدم اعتماد میں فیض حمید کا کوئی کردار نہیں تھا. عدم اعتماد کا سب سے زیادہ فائدہ مولانا نے اٹھایا. انہیں اعتراض تھا تو ساتھ نہ دیتے. سب مزے لینے کے بعد ان باتوں کا کیا فائدہ؟ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں یہ الیکشن کے پی سے ہارے اور چیف سینسر رہے ہیں. ریاست نے ہمیں بتایا 9 مئی کے واقعات ملک دشمنی کے مترادف ہیں. آج 9 مئی میں ملوث افراد وزیراعظم اور وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں. ندیم افضل چند بولے پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اچھی خاصی ڈکیتی ہوئی, پھر بھی ہم نے پاکستان کی بات کی. مولانا صاحب کی طرف سے یہ ایک پیغام ہے, امریکہ کے لیے موقع ہے اس وقت وہ اپنے ماضی کے کردار کو صاف کرنے کے لیے, جمہوری بنانے کے لیے پاکستان کے الیکشن میں ہونے والی دھاندلیوں پر نظر رکھے. بانی پی ٹی آئی نے امریکہ سے انتخابات پر مزید سخت موقف اپنانے کا مطالبہ کر دیا. بیرسٹر سیف کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے کہا امریکہ کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ اپنے ماضی کو صاف کرے, پاکستان کے انتخابی دھاندلی پر آواز اٹھائے اور جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان سے کہیں کہ اس کا سدباب کریں. ایک میٹنگ ثابت کر دیں, بتا دیں. میں کہہ رہا ہوں مولانا یہ آ کر ثابت کر دیں کہ کوئی ایک میٹنگ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جس میں کہا کہ جنرل باجوہ نے جنرل فیض نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد ڈال دو, کس کے ساتھ وہ میٹنگ ہوئی, کس کو کہا گیا؟ وہ میٹنگ کیا مولانا کے ساتھ ان کی ہوئی؟ مولانا ثابت کر دیں. مسلم لیگ نون نے بھی مولانا فضل الرحمان کے بیان کو جھٹلا دیا. مالک احمد خان کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد سیاسی قدم تھا. اس اجلاس میں بطور پارٹی ترجمان میں شہباز شریف کے ساتھ موجود تھا. میں نے تو سنا تھا قمر جاوید باجوہ نے کہا تحریک عدم اعتماد نہ کرو. مولانا فضل الرحمان نے کہا تحریک عدم اعتماد سے کیوں منع کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں پیچھے ہٹنے کے لیے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فیض حمید تو وہاں پر نہیں تھے, وہ تو اس وقت کور کمانڈر تھے. تحریک عدم اعتماد کسی کے کہنے پر نہیں, سیاسی مشاورت سے لائی گئی تھی. انتخابی نتائج کے خلاف احتجاج اور حکومت سازی کے لیے اشتراک. بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر تحریک انصاف کا ہم خیال جماعتوں سے رابطہ کا سلسلہ جاری. پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے درمیان آج شام اسلام آباد میں ملاقات طے. اسد کیسر کی سربراہی میں مذاکراتی کمیٹی جماعت اسلامی کی قیادت میں ملاقات کرے گی. گزشتہ شب مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی کے وفد نے ملاقات کی. شیر افضل مروت کہتے ہیں فضل الرحمان سے اتفاق احتجاج کی حد تک ہے, کوئی اتحاد نہیں ہوا. کل اسلام آباد میں ہونے والے احتجاج کی خود قیادت کروں گا. جس رہنما کی جمعہ 4 دن آپ سو کال لیڈر بنے ہیں, آپ کے کرتوت میں جانتا ہوں. پاکستان میں ڈیجیٹل دہشت گردی اس الیکشن میں آپ پھیلا رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ نے الیکشن کی رات آر او دفتر پر دھاوا بولا. میونسپل کارپوریشن کے لوگوں پر تشدد کیا. وہ کس حیثیت سے آر او کے دفتر گئے تھے؟ رہنما استحکام پاکستان پارٹی اون چودھری کہتے ہیں الیکشن میں کامیاب ہوا ہوں. 9 فروری کو میرا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا. ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے جیسے ظلم کہیں اور, مظلوم کوئی اور ہے. ان کا موقف ہے جو فارم 45 ہم دیں وہ غلط, جو یہ دیں وہ ٹھیک ہے. انہوں نے ای سی پی کی فیک ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے. میرے پاس تمام ریکارڈ موجود ہیں. الیکشن کمیشن جو دستاویزات مانگے گا دوں گا.
تحریک انصاف کی جانب سے خیبر پختونخوا کے نامزد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت اجلاس، نومنتخب اراکین کی شرکت، آئندہ کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ پی ٹی آئی کی جانب سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار عمر ایوب کی پشاور ہائی کورٹ آمد، 1 ماہ کے لیے راہداری ضمانت کی درخواستیں منظور۔ عدالت نے کہا 1 ماہ میں آپ متعلقہ عدالتوں میں پیش ہو جائیں۔ الیکشن کمیشن نے این 15 مان صحرا سے نواز شریف کی عذرداری بحال کر دی، سماعت 20 فروری کو ہوگی۔ نواز شریف کے وکیل جہانگیر جدون نے کہا میری تاخیر سے آمد پر عذرداری مسترد کی گئی، کئی پولنگ سٹیشنز پر ووٹوں کی گنتی کے بغیر فارم 47 جاری کیا گیا۔ ممبر نثار دورانی نے کہا ریٹرننگ افسر نے رپورٹ جمع کرائی ہے کہ تمام پولنگ سٹیشنز کے فارم 45 کی بنیاد پر فارم 47 جاری کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے این 46, 47 اور 48 میں انتخابی عذرداری سے متعلق درخواستیں نمٹا دی، الیکشن کمیشن کو معاملہ دیکھنے کی ہدایت۔ عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف جی ٹی اے کا جام شور میں احتجاج، مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ پیر پگارا، جے یو آئی رہنما راشد سومرو، سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے زین شاہ، ایاز لطیف پنیجو، ڈاکٹر قادر مکسی اور دیگر خطاب کریں گے۔ دھرنے کے باعث M9 موٹر وے پر ٹریفک معطل۔ جسٹس ریٹائرڈ مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف کارروائی کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس، گواہان کے بیانات لیے جائیں گے۔ جسٹس ریٹائرڈ مظاہر نقوی کا سیکریٹری جوڈیشل کونسل کو خط لکھا، کونسل کی کارروائی میرے استعفے کے باوجود جاری ہے، آئین، قانون اور عدالتی فیصلوں کے مطابق ریٹائرڈ ججوں کے خلاف کارروائی کونسل کا دائرہ اختیار نہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا 12 جنوری کا حکم غیر قانونی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل اپنے اختیار سے تجاوز کر رہی ہے، آئینی اور قانونی طور پر کونسل کی اس کارروائی کا حصہ بننے کا پابند نہیں۔ عدم اعتماد قمر جاوید باجوہ کے کہنے پر لائی گئی۔ فیض حمید میرے پاس آئے اور کہا جو کرنا ہے سسٹم کے اندر رہ کر کریں۔ تحریک عدم اعتماد پی پی چلا رہی تھی، میں منع کر دیتا تو کہتے بانی پی ٹی آئی کو بچا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا انکشاف، کہا انتخابات نے 2018 کا ریکارڈ توڑ دیا، بظاہر دھاندلی کا فائدہ نون لیگ کو ہوا۔ تاثر موجود ہے کہ نواز شریف کو لاہور کی سیٹ پر جتوایا گیا، موجودہ پارلیمنٹ کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ میرا کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ مولانا صاحب نے جو بھی کہا، ضروری نہیں کہ مولانا صاحب نے جو بات کی وہ 100% وہ بات ٹھیک ہو۔ پیپلز پارٹی نہیں بن رہی، ڈیفینس گورنمنٹ کہتا پیپلز پارٹی کو شوق میں یا خوشی میں فیمیل کو سپورٹ نہیں کر رہی، پیپلز پارٹی میں کڑوا گھوٹ پیتے ہوئے صرف اور صرف پاکستان کی ڈیموکریسی اور پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے فیصلہ لیا گیا۔ ضروری نہیں مولانا کی بات 100% درست ہو۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن کا رد عمل، کہا ملک کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھے بیٹھنا پڑے گا، صرف آصف زرداری ہی سب کو یکجا کر سکتے ہیں، ہمیں شوق نہیں نون لیگ کی حمایت کریں، یہ کڑوا گھونٹ پاکستان عوام اور جمہوریت کے لیے پی رہے ہیں۔ فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے فضل الرحمان چلے ہوئے کارٹوس بن چکے ہیں، فضل الرحمان آ نہیں رہے جا رہے ہیں۔ فضل الرحمان بتائیں عدم اعتماد کے بعد زیادہ بینیفیشری کون تھا؟ پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایک ہی ٹرک پر سوار ہوں گے، تبدیلی واقعی آ گئی۔ عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف جی ڈی اے کا جام شوروں میں احتجاج، مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ پیر پگارا، جے یو آئی رہنما راشد محمد سومرو، سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے زین شاہ، ایاز لطیف پنیجو، ڈاکٹر قادر مکسی اور دیگر خطاب کریں گے۔ دھرنے کے باعث M9 موٹر وے پر ٹریفک معطل۔ 8 فروری کے انتخابات کا عدم قرار دینے کی درخواست سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 19 فروری کو سماعت کرے گا۔ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ درخواست علی خان نامی شہری کی جانب سے دائر کی گئی۔ موقف اپنایا، عدلیہ کی نگرانی میں 30 روز میں نئے انتخابات کرانے کا حکم دیا جائے۔ الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے پٹیشنز کی سماعت کے لیے سندھ میں ٹریبونلز تشکیل۔ صوبائی الیکشن کمیشن نے ٹریبونلز کے لیے خط لکھا تھا۔
امریکہ کا پاکستانی انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی رپورٹس پر اظہار تشویش. ترجمان امریکی سلامتی کونسل جان کربی کہتے ہیں رپورٹس میں ووٹرز کو ڈرانے، دھمکانے اور دبانے کا ذکر ہے. ہم اس معاملے کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں. ووٹ اب بھی گنے جا رہے ہیں. بین الاقوامی مبصر بھی مشاہدہ کر رہے ہیں. بلوچستان میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 253 اور PB 9 کے 7 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ ووٹنگ. 8,263 ووٹرز اپنے رائے دہی استعمال کر رہے ہیں. سیکیورٹی خدشات کے باعث 8 فروری کو یہاں پولنگ نہیں ہو سکی تھی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ. پیٹرول ₹2.73 مہنگا، 1 لیٹر ₹275.62 کا ہو گیا. ڈیزل کی قیمت میں ₹8.37 فی لیٹر اضافہ کیا گیا. IMF کی شرط پر گھریلو صارفین کے لیے گیس 67% مہنگی. اطلاع کہ 1 فروری سے ہو گیا. مارچ میں گیس کا بل بڑھ کر آئے گا. پشاور کے علاقے اعجاز آباد میں سلنڈر پھٹنے سے دھماکہ، گھر کی چھت گر گئی. ریسکیو ذرائع کے مطابق ملبے سے خاتون اور بچے سمیت 3 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں. نکلا وزیر اعلیٰ پنجاب نے چلڈرن اسپتال میں بلڈ کینسر میں مبتلا بچوں کے لیے اپ گریڈڈ اور PD کا افتتاح کر دیا. سروسز اسپتال کا بھی دورہ، نئی لیب اور ڈائگنوسٹک سینٹر کو 10 روز کے اندر مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی. محسن نقوی نے کہا منصوبے کو تیز رفتاری سے مکمل کیا جائے. اسٹیٹ آف دی آرٹ لیب اور ڈائگنوسٹک سینٹر سے اسپتال کو ریونیو بھی ملے گا. اسرائیلی فورسز نے جنوبی غزہ میں النصیر اسپتال پر دھاوا بول دیا. ڈاکٹرز اور عملے کو گرفتار کر لیا. اسپتال میں آکسیجن سپلائی بند، مریضوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں. رفح میں بمباری میں مزید 7 فلسطینی شہید. امریکی صدر بائیڈن نے پھر اسرائیلی وزیر اعظم کو رفح میں زمینی آپریشن سے متعلق خبردار کر دیا. واشنگٹن میں کیپٹل ہل میں فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے مظاہرین نے لیٹ کر احتجاج کیا. بھارتی کسانوں کا دلی چلو مارچ. آج سے بھارتی پنجاب میں ریلوے سروس معطل کرنے کا اعلان. کسانوں کا کہنا ہے اگر مطالبات منظور نہ کیے گئے تو پورے ملک میں ریلوے سروس بند کر دی جائے گی. بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی پولیس کے مظالم کے باوجود کسانوں کا احتجاج جاری ہے. ملک بھر میں بارش برسانے والا سسٹم انٹری کے لیے تیار. محکمہ موسمیات کی ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں کل سے 21 فروری تک بارش اور پہاڑوں پر برفباری کی پیش گوئی. تیز ہوائیں چلیں گی، کہیں کہیں ژالہ باری کا بھی امکان. آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، پنجاب، بلوچستان کے کئی شہروں میں بادل برسنے کا امکان. پاکستان میں کرکٹ کا سب سے بڑا میلہ ایک دن کی دوری پر. PSL 9 کی افتتاحی تقریب کل قذافی اسٹیڈیم میں ہوگی. علی ظفر، آئمہ بیگ، عارف لوہار اور نوری بینڈ پرفارم کریں گے. پہلا میچ لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان ہوگا. HBL PSL سیزن 9 کے لیے کراچی کے شیروں نے تیاریاں تیز کر دی. اسکواڈ کی ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس. فاسٹ بولر ڈینیل سیمز نے بھی اسکواڈ جوائن کر لیا. نوجوان سعد بیگ کہتے ہیں ہر میچ اہمیت کا حامل ہے. کوشش ہے کنگز کو پھر چیمپئن بنواؤں. کراچی میں تعینات برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر سارا بونی بھی کنگز کی مداح. سوشل میڈیا پر لکھا 2 سال سے روشنیوں کا شہر میرا گھر ہے، دل اسی شہر کے ساتھ ہے، دلوں کے بادشاہ اس سیزن ٹرافی اٹھائیں گے. مونی نے کراچی کی بریانی کو بھی بہترین قرار دے دیا. پاکستان سپر لیگ کی سب سے بڑی ٹیم سیزن 9 کے لیے تیار. اس بار ٹیم کے ٹائٹینیم اسپانسر ہیں ARY لگونا DHA سٹی کراچی اور ARY لگونا DHA گجرانوالہ، جو کراچی اور گجرانوالہ میں واٹر فرنٹ لیونگ کا ایک نیا جہاں آباد کرنے جا رہے ہیں. میں تو راحت فتح علی خان سے چاہت فتح علی خان بن گیا.
फास्ट बॉलर नसीम शाह की पीएसएल में बॉलिंग से पहले सिंगिंग। हेडफोन लगाकर मशहूर गाना काली काली जुल्फों के फंदे न डालो गुनगुनाया। हेडफोन हटाकर अपनी आवाज सुनी तो खुद को चाहत फतेह अली खान कह दिया। और जमीन की मस्नूई रोशनी और आसमान पर चमकते सितारे, दूर दूर तक नॉर्दर्न लाइट्स का दिल फरेब नजारा, अमरीकी पायलट ने मनाजिर कैमरा में कैद कर लिए।